अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन अब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता से पैवस्ता हम ज़कात के मसाइल सीख रहे थे। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में आज अर्ज़ है कि अगर देने वालों ने मुतलक़न इजाज़त दी हो कि जिस मसरफ़ ज़कात में चाहो सर्फ़ करो तो जिसमें चाहे सर्फ़ करे, और अगर देने वालों ने किसी मुअय्यन मसरफ़ में ख़र्च करने का कहा हो तो वहीं सर्फ़ करना पड़ेगा। फ़तावा शामी में है, जब ज़कात देने वाले ने ये कहा हो कि फ़लाँ पर ज़कात की रकम सर्फ़ करो, तो वकील को इस बात का इख्तियार नहीं कि वो इसके अलावा किसी और पर ज़कात की रकम सर्फ़ करे। हवाला अल मरज अल साबिक़। नाज़रीन मोहतरम, जब देने वालों ने मुतलक़न इजाज़त दी हो कि जहाँ चाहो सर्फ़ करो, तो मुस्तहक़ ज़कात होने की सूरत में वकील ख़ुद ज़कात रख सकता है, वरना नहीं। दुर्र मुख्तार में है, वकील को जायज़ है कि अपने फ़कीर बेटे या बीवी को ज़कात दे दे, मगर ख़ुद नहीं ले सकता। हाँ, अगर देने वाले ने ये कहा हो कि जहाँ चाहो मसरफ़ ज़कात में सर्फ़ करो, तो अपने लिए भी जायज़ है, जबकि फ़कीर हो। हवाला दुर्र मुख्तार किताब ज़कात जिल्द 3 सफ़हा 224। नाज़रीन गिरामी, पेशगी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 शराइत हैं। 1, देने वाला मालिके निसाब हो। 2, इख्तिताम साल पर निसाब मुकम्मल हो। अगर दोनों में से एक भी शर्त कम होगी तो दिया जाने वाला माल नफली सदका शुमार होगा। हवाला फ़तावा हिंदिया किताब ज़कात बाबुल अव्वल जिल्द 1 सफ़हा 186। नाज़रीन मोहतरम, पेशगी ज़कात का हिसाब करने का तरीक़ा समात फरमा लीजिए। जो साहिब निसाब मुसलमान भाई या बहन थोड़ी थोड़ी करके पेशगी ज़कात देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने पास मौजूद कुल माल ज़कात यानी सोना, चांदी, करेंसी नोट, माल तिजारत वग़ैरह का अंदाज़न हिसाब लगा लें। फिर कुल माल ज़कात की कीमत का 2.5% बतौर ज़कात अलग अलग कर लें। फिर अगर वो माहाना के हिसाब से देना चाहें तो ज़कात की रकम को 12 पर तकसीम कर लें, और अगर हफ्तावार देना चाहें तो 48 पर, और अगर रोज़ाना देना चाहें तो 360 पर तकसीम कर लें। फिर जब साल तमाम हो तो ज़कात का मुकम्मल हिसाब कर लें, और जो कमी हो उसे पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, अगर पेशगी ज़कात ज़्यादा चली गई तो उसे आइंदा साल की ज़कात में शामिल कर ले। हवाला फ़तावा हिंदिया किताब ज़कात बाबुल अव्वल जिल्द 1 सफ़हा 176। नाज़रीन मोहतरम, जिस फ़कीर को पेशगी ज़कात दी थी वो साल के इख्तिताम पर मालदार हो गया, या मर गया, या मुर्तद हो गया, तो ज़कात अदा हो गई। हवाला फ़तावा हिंदिया किताब ज़कात बाबुल अव्वल जिल्द 1 सफ़हा 176। नाज़रीन मोहतरम, ऐसी सूरत में ये सूरत वो है कि इख्तिताम साल पर निसाब बाकी ना रहा, तो ऐसी सूरत में जो कुछ दिया नफली सदका में शुमार होगा। हवाला फ़तावा हिंदिया किताब ज़कात बाबुल अव्वल जिल्द 1 सफ़हा 176। नाज़रीन मोहतरम, जिस पर ज़कात वाजिब हो उसी के माल से ज़कात देना ज़रूरी नहीं। कोई दूसरा भी उसकी ज़कात उसकी इजाज़त से ज़कात अदा कर सकता है। फ़तावा रज़विया मुखरजा जिल्द 10 सफ़हा 139। मसलन बीवी पर ज़कात हो तो उसकी इजाज़त से शौहर अपने माल से अदा कर सकता है।
کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے پیشگی زکوٰۃ دیتا رہا، پھر اسے خبر کی اور اس نے جائز رکھا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جو کچھ مالک کی اجازت کے بغیر فقراء کو دیا ہے اس کا تاوان ادا کرے۔ فتاوی شامی میں ہے اگر کسی نے دوسرے کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کر دی، پھر دوسرے تک خبر پہنچی اور اس نے جائز بھی رکھا، تب بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ حوالہ رد المختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 223۔ ناظرین محترم، جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ مر گیا تو ساقط ہو گئی، یعنی اس کے مال سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ ہاں اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال یعنی کل مال کے تیسرے حصے تک وصیت نافذ ہے، اور اگر عاقل بالغ ورثہ اجازت دے دیں تو کل مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 مسئلہ نمبر 84 صفحہ 894۔ ناظرین محترم، اگر زکوٰۃ دیتے وقت کوئی شرط لگا دی، مثلاً یہاں رہو گے تو دیتا ہوں ورنہ نہیں، یا اس شرط پر زکوٰۃ دیتا ہوں کہ فلاں کام مثلاً تعمیر مسجد یا مدرسہ میں صرف کرو، تو لینے والے پر اس شرط کی پابندی ضروری نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے اور صدقہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا۔ حوالہ در مختار اور رد المختار، اس کے علاوہ کتاب الزکوٰۃ باب المصرف صفحہ 3 جلد 3 صفحہ 343۔ زکوٰۃ کی رقم تجارت میں لگا کر اس کا نفع غریبوں میں تقسیم کرنا کیسا؟ اگر سال پورا ہو چکا ہے تو زکوٰۃ کی رقم اس کے مستحق کو دینے کی بجائے تجارت میں لگانا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے اس نیت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کی رقم کاروبار میں لگائے کہ سال تمام ہونے پر یہ رقم اس کے منافع سمیت فقراء کو دے دوں گا، تو یہ نیت بہت اچھی ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 159۔ ناظرین محترم، مال زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید کر وقف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مال زکوٰۃ سے وقف ممکن نہیں، کیونکہ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ اس کی تدبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ کسی مصرف زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیں، پھر وہ اپنی طرف سے کتابیں وغیرہ خرید کر وقف کر دے۔ حوالہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 255۔ ناظرین گرامی، اگر زکوٰۃ پیشگی ادا کرنی ہو تو دوسرے شہر بھیجنا مطلقاً جائز ہے، اور اگر سال پورا ہو چکا ہے تو دوسرے شہر بھیجنا مکروہ۔ ہاں اگر وہاں کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی شخص زیادہ محتاج ہو یا کوئی شخص متقی نیک شخص ہو یا وہاں بھیجنے میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ در مختار میں ہے زکوٰۃ کو دوسری جگہ منتقل کرنا مکروہ ہے۔ ہاں ایسی صورت میں مکروہ نہیں جب دوسری جگہ کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی زیادہ محتاج ہو یا نیک متقی شخص ہو یا اس میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہو یا سال سے پہلے جلدی زکوٰۃ دینا چاہتا ہو۔ حوالہ در مختار اور کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 255۔ ناظرین گرامی، بینک سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی صورت میں ادائیگی زکوٰۃ کی شرائط پوری نہیں ہو پاتی، مثلاً مالک بنانا کہ زیادہ روپیہ ایسی جگہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں کوئی مالک نہیں ہوتا، لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حوالہ وقار الفتاوی جلد 2 صفحہ 214۔ لہذا شرعی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی زکوٰۃ شریعت کے مطابق خود ادا کی جائے۔ ناظرین محترم، حیلہ شرعی کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز صفحہ 166 پر لکھتے ہیں
ہیلائے شرعی کا جواز قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی معتبر کتب میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ایوب علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کے زمانے میں آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار خدمت سراپا عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئیں تو آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر 100 کوڑے ماروں گا۔ صحت یاب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 تیلیوں کی جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخُذُوا بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، پارہ 23 اور ترجمہ کنز ایمان، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ فتاوی عالمگیری میں ہیلوں کا ایک مستقل باب ہے جس کا نام کتاب الحیل ہے، کتاب الحیل۔ چنانچہ عالمگیری کتاب الحیل میں ہے، جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ اس قسم کے ہیلوں کے جائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، پارہ 23، ترجمہ کنز ایمان، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ حوالہ فتاوی ہندیہ کتاب الحیل جلد 4، کتاب الحیل جلد 6 صفحہ 390۔ تو ناظرین، آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہمیں معاف فرمائے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ حیات و صحت نے اگر اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔